میں جو فیصلہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ کوائسا جوڈیشل اپوائنٹمنٹس میں مشورہ کیا جائے گا، وہ مشاورت نہیں کی گئی اور اٹارنی جنرل پاکستان کو کہا ہے کہ اس پہ ایک رپورٹ لے کے آئیں کہ یہ کیسے ہوا ہے. ایک نیا ایشو کھڑا ہو گیا. یہ ایشو ہو گیا تھوڑا سا، اگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہوا یہ تھا کہ 99 میں نیب کا قانون آیا. اس وقت ون مین شو تھا پاکستان میں گن پوائنٹ پر، تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس میں رکھا کہ جو کچھ کرنا ہے میں نے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. جب نیب کا لا ایز اے بلیک لا چیلنج ہوا تو بدقسمتی یہ ہوئی کہ بلیک لا تو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، کیونکہ یہ بہرحال ججمنٹ آ گئی ہے، میں مطلب اپنے ویو تو دے سکتا ہوں، لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو چیف جسٹس آف پاکستان جو ارشاد حسن خان تھے میری مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اس کو قانون کو امینڈ بھی کر دیا گیا اور جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق. لیکن 2002 میں کیا ہوا کہ پارلیمنٹ واپس آ گئی. لیکن جس وقت وہ ججمنٹ آئی تھی پارلیمنٹ موجود نہیں. یہ کیوں ریلیونٹ ہے یہ بیک گراؤنڈ؟ نہیں، یہ بیک گراؤنڈ اس لیے ہے کہ دیکھیں یہ ڈبیٹ ہوگی، جب یہ بات ہوگی تو ڈبیٹ ہوگی. کیا ڈبیٹ ہوگی؟ دیکھیں نا، گزارش یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دی تھی اس وقت صرف پریزیڈنٹ، قانون میں صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اختیار تھا کہ جس کو مرضی بنا دے اور کوئی کوالیفیکیشن بھی نہیں تھی. لیکن سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ جو بلینکٹ اتھارٹی دے رہے ہیں ٹھیک نہیں ہے. تو چیف جسٹس صاحب نے اپنے آپ کو، ارشاد حسن خان صاحب جو تھے انہوں نے کہا کہ میری کنسلٹیشن کے ساتھ ہوگا. تو اب بہرحال اس میں اور تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن ان کی اپوائنٹمنٹ میں اب پرابلم آ گیا ہے. کیونکہ اگر یہ سپریم کورٹ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ میں پرابلم آ گیا باوجود اس چیز، ہاں، کیونکہ اگر مثال کے یہ سپریم کورٹ نے آج آبزرویشن دے دی ہے اور ہائی کورٹ میں آلریڈی پٹیشن پینڈنگ ہے تو بات بڑی سیدھی سی ہے، وہ اسی چیز کو لے کے جائیں گے اور پھر شاید بات مختلف ہوگی. اب جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے چیئرمین نیب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے دیدار حسین شاہ صاحب کی، اس میں اب ٹھیک ٹھاک ایک لیگل رکھنا جو ہے وہ پڑ گیا. ایک طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہو چکے ہیں. اب چودھری نثار صاحب کو کہا گیا ہے کہ وہ بھی اس کو کورٹ میں لے کے جائیں، وہاں سے بھی وہ چیلنج ہو جائیں گے. سپریم کورٹ نے یہ ایڈورس کامنٹس اور ایک لیگل ایشو ریز کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ نیب کے چیئرمین جو ہیں اب ان کا مستقبل مخدوش ہی ہو گیا. ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں اس پہ حیران ہوں نا کہ اب چیئرمین جو نیب کا ہوگا یہ ایک منصف کا منصب ہے کہ جو سب کو ایک نظر سے دیکھے گا، سب کا احتساب کرے گا. میں تو زیادہ اس کی ہسٹری کو نہیں جانتا، لیکن جس دن اس کی اپوائنٹمنٹ ہوئی پریزیڈنٹ کا اسپیشل پلان بھیجا گیا، اس میں وہ رات کے اندھیرے میں آئے، 11 بجے انہوں نے چارج سنبھالا، رات کو پہلی میٹنگ کی. تو یہ نہیں وہ حکمرانوں کا، ہاں حکمرانوں کا بھی احتساب کریں گا. جس بندے کے اسپیشل پلان میں وہ آ جائے، ایک تو یہ کیسے منصف ہوگا. آپ نے آغاز کیا تھا اپنے پروگرام کا غالب کے شعر سے، تو غالب ہی کا ایک اور شعر ہے کہ ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. خواہشوں کی لڑائی ہے. کسی کو بحالی کا وہ تھا وہ بحال ہو گیا تو اب خواہشیں پوری نہیں ہو رہی تھی. کسی کو ایکسٹینشن کا وہ تھا وہ بحال ہو گیا، وہ ایکسٹینشن مل گیا، اب وہ خواہش ہے. زرداری صاحب کو اقتدار کی خواہش تھی، اب وہ ہے، وہ اب وہاں پہ صبر نہیں کر رہے. چودھری نثار صاحب اگر کل کسی کو پروپوز کریں گے تو وہ یہ نہیں کہ کوئی میرٹ پہ وہ لائیں گے، وہ اپنے کسی چہتے سیف الرحمان کو ڈھونڈیں گے اور زرداری صاحب نے جو ہے دیدار شاہ کو ووٹ دو. تو اختیارات کا، اور مصیبت یہی ہے وہ اسی ہی کا ایک اور شعر ہے کہ غالب کا، وہ کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. وہ تو اب اگر ہم تو اس پہ پچھتا رہے ہیں کہ یہ کس دور میں ہم جی رہے ہیں. نہیں، یعنی اس ملک کے مسائل کیا ہیں. لوگ کہاں کہاں غربت دیکھ کے، جہالت دیکھ کے، بدامنی دیکھ کے، اپنے بارڈر پہ صورتحال دیکھ کے، یہاں اس ریجن سے متعلق مختلف پاورز کے منصوبے دیکھ کے، اور ہمارے ادھر یہ کیا ہو رہا ہے، ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے اقتدار کے ایوان میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے میڈیا میں. اب اس روز میں اتنا شرمندہ ہو رہا تھا، میں کابل میں تھا، وہاں کے کچھ لوگ مجھ سے یار یہ این آر او کیا بلا ہے، یہ حکومت تمہاری جا رہی ہے، کبھی یہاں سی ٹی بی ٹی، کبھی این آر او، کبھی اس کا اختیار، کبھی بحالی. کبھی بھی اس ملک کے، اس قوم کے جو مسائل ہے، نہ ہمارے رولر نے کبھی اس پہ ڈیبیٹ کیا، نہ وہ موضوع بحث بنے، نہ ہماری عدالتوں نے، اور نہ انفارچونیٹلی ہم میڈیا والوں نے. تو آپ نے ان کو بتانا تھا نا کہ ہم لیگل اور قانونی اور کانسٹیٹیوشنل ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، وہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس ملک میں نہ قانون ہے نہ کوئی لیگل وہ ہے. افغانستان میں بہت ہے قانون. اب یعنی ہم دیکھیں اس کے اپوائنٹمنٹ پہ زرداری صاحب کے ایک منتخب کردہ چیئرمین کے بارے میں تو ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن کل جب خود زرداری صاحب ملک کے سب سے بڑے منصب کے لیے امیدوار بن رہے تھے، نہ میاں صاحب کو اعتراض تھا، نہ چودھری نثار کو اعتراض تھا، نہ سلیم صافی کو اعتراض تھا، نہ کسی عدالت کو اعتراض تھا. یہ کیا ڈرامے ہو رہے ہیں. تو میرٹ پہ کوئی بات نہیں کر رہا، قانون کے مطابق کوئی بات نہیں کر رہا. یہ جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے پریزیڈنٹ کا اور نیب کے چیئرمین کا، جو محتسب اعلیٰ ہیں جنہوں نے انویسٹیگیشن کرنی ہے، جنہوں نے پروسیکیوٹ کرنا ہے، ان کا اور پریزیڈنٹ جو بذات خود نیب کے کیسز کی زد میں ہیں، ان کے درمیان یہ ریلیشن شپ ہے، یہ تو شروع سے ہی
دیکھیے ڈاکٹر صاحب، فرینکلی مجھے نہیں علم کہ کوئی اسپیشل جہاز گیا یا اس میں دیدار شاہ صاحب آئے. جہاں تک ان کی کوالیفیکیشن. اچھا بالفرض کریں کہ گیا تو پھر تو غلط گیا نا. مطلب آپ کو تو نہیں پتا، آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، آپ نے کہا کہ مجھے یہ فیکٹ ہے. چلیں آپ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ گیا ہی نہیں، لیکن اگر گیا تو غلط گیا. مطلب ایک گراؤنڈ پیدا ہو گئی جس پہ مطلب آج مجھے پتا ہے، بھی بات کر رہے ہیں، میں پوری قوم کے سامنے کلیم کر رہا ہوں کہ گیا. اگر گیا تو اگر چلیں ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہو یا ان کی انفارمیشن غلط ہو، لیکن اگر جہاز بھیجا تو پھر یہ بات تھوڑی عجیب سی لگتی ہے. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر جہاز گیا اور اس میں وہ آئے تو پھر ایک ہم نے خود ہی گراؤنڈ فراہم کر دیا جس پہ آج ہم ایک مطلب مشکل میں ہیں. اگر کوئی جہاز گیا، انہوں نے آنا تھا تو کسی طرح سے بھی آ سکتے تھے. میں نہیں جانتی فرینکلی کہ کوئی جہاز گیا. آئی ایم ناٹ پریوی ٹو سچ. یہ سلیم صافی صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی. اور اگر کوئی جہاز گیا اور اس میں وہ آئے اور اتنا بڑا کلیم سلیم صافی صاحب کر رہے ہیں ٹی وی پہ، آئی ایم شیور کہ وہ کسی گراؤنڈز پہ کر کے تو پھر ہم نے خود ایک بیسس فراہم کر دی جس پر ایک اور نہیں. ہاں، حالانکہ دیدار شاہ صاحب مائٹ بی دا ویری مطلب اپرائٹ پرسن، وہ ہائی کورٹ میں بھی جج رہ سکتے ہیں. نہیں، اپرائٹ کا تو ایشو ہی نہیں ہے نا. ایشو تو یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی سے ان کی بہت وابستگی رہی ہے. پیپلز پارٹی سے ان کی بہت زیادہ وابستگی رہی ہے، لیکن پھر اور ان کی نامینیشن جو ہے اس میں بےقاعدگیاں ہیں. نہیں، وہ میں نہیں کہہ سکتی ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر اس قسم کا کنسلٹیشن پہ آپ بحث کر لیں اس سے بحث ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی جہاز گیا، آئی ڈو ناٹ نو گیا، تو پھر ہم اگر اس میں وہ آئے تو فرینکلی ہم نے خود ہی ایک نیا پھر چیپٹر کھولا. اچھا، لوگ سوچتے ہیں کہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیب کے چیئرمین کو اس طرح سے اپوائنٹ کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے پریزیڈنٹ کا کہ مزید ایک گھڑی آپ نے مطلب ایک اور دیکھیں نا. اب آپ نے نیب کا چیئرمین کر دیا، اس میں بے ضابطگیاں ہو گئیں بہت زیادہ. اب وہ مسئلہ کھڑا ہو گیا، آج کورٹ نے کھڑا کر دیا، وہاں سے اس کو نثار چیلنج کر دیں گے. سو اب یہ ایک نیا جھگڑا، اب یہ نیا جھگڑا شروع ہو گیا. اب اس پہ بحث ہوتی رہے گی. یہ ایک میڈیا پہ میں بہت عرصے سے دیکھ رہی ہوں، ٹائم بائنگ کہتے ہیں، وقت لینا کوئی اسٹریٹجی ہے. مجھے فرینکلی سمجھ نہیں آتی کہ وقت لینا، اگر کوئی یہ کوئی وقت لے کر حکومتیں نہیں چلا کرتی، اور یہ کوئی اسٹریٹجی ہو. آئی ڈونٹ ٹرم اٹ. پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ٹائم بائنگ اسٹریٹجی ہے. آئی ڈونٹ تھنک دس از اے اسٹریٹجی، اور نہ یہ اسٹریٹجی کسی بھی حکومت کو سوٹ کرتی ہے، اور نہ یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ آئی ڈونٹ تھنک دس از اے اسٹریٹجی جو کوئی گورنمنٹ ان رائٹ مائنڈ اڈاپٹ کرے. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اسٹریٹجی نہیں ہے، یا یہ اسٹریٹجی ہو نہیں سکتی، یا اچھی اسٹریٹجی ہو نہیں سکتی. یہ اسٹریٹجی ہو نہیں سکتی، تو پھر یہ کیا ہے؟ تو پھر یہ کیا ہے کہ ہر دفعہ ایک نیا شگوفہ ایسا ہے کیا؟ فرشتہ اگر چیئرمین بن جائے تو کیا ہوگا؟ نہیں، فرشتے کو الگ کریں ایک سیکنڈ. یعنی سارا ان کے ساتھ نیب کے سیٹ اپ میں کون لوگ بیٹھے ہیں؟ سوال سے صافی صاحب میں کروں. آپ پہلے بھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑا وائٹل ایشو ہے. اس ملک میں کرپشن سب سے بڑا مسئلہ ہے. بالکل ہے. بیڈ گورننس اینڈ کرپشن. پوری دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی رسپانسبلٹی عدلیہ کی نہیں ہوتی، اکاؤنٹیبلٹی رسپانسبلٹی حکومتوں کی ہوتی ہے، گورنمنٹس کی ہوتی ہے. ہمارے ہاں اکاؤنٹیبلٹی کا آپریٹس ایسا ہونا چاہیے جو افیکٹو ہو، جس کے چیئرمین جو لا ہے نیب آرڈیننس وہ پوری پاور دیتا ہے چیئرمین کو. ابھی تھوڑا سا انہوں نے ڈائلیوٹ کیا ہے، لیکن ادروائز اٹ از اے ویری پاورفل آفس. ٹھیک ہے. تو ہمیں چاہیے، آپ کہتے ہیں نا کہ کیوں ڈسکس نہ کریں، ہم کیوں ڈسکس نہ کریں. وی نیڈ اے پرسن جس کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرز کا اعتماد ہو، اور جو بہت ہی اپرائٹ قسم کا. ایک بریک لینے دیں، بریک سے واپس آتے ہیں، اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں. ہم تو کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں ڈسکس. مجھے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. کیوں نہ ہم ڈسکس کریں، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو ڈسکس کرتے ہیں بریک کے بعد.